السلام علیکم. بات کریں بھائی, بات کریں بھائی. چلیں کالر کو لے کے آتے ہیں پیلے والے کپڑے کو. جی السلام علیکم. بات کریں بھائی. جی سر السلام علیکم. یا علی مدد. یا علی مدد. کہاں سے بات کال کر رہے ہیں آپ؟ یا علی مدد. یا علی مدد. یا علی مدد. سر میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی. جی سر یہ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 40. اوکے. سر میں نے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی آپ کی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ویڈیو کلپ سنی تھی یوٹیوب پہ, بٹ اس میں آپ نے اس آیت کے علاوہ کوئی اور بات کی تھی. میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول للصحابی لا تحزن لصاحبہ ان لا اللہ تحزن معنا فانزل اللہ سکینہ علیہ. اللہ نے جو سکینہ نازل فرمایا وہ کس کے اوپر فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. رسول پہ نازل فرمایا. سوری سر آپ کی آواز نہیں آئی. اسی آیت میں ہے نا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایتہ بجنود لم تروها. اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینہ نازل کیا. اس پہ سکینہ اللہ تعالیٰ نے اس پر سکینہ نازل کیا اور اس کو اپنے ان لشکروں سے تائید کی جن لشکروں کو تم نہیں دیکھتے. تو جس کی تائید لشکروں سے ہوئی ہے, ملائکہ کے لشکروں سے ہوئی ہے, اسی پہ سکینہ بھی نازل ہوا ہے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا سر. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. وہی تو جواب دیا اللہ نے سکینہ اور رسول ہے وہ رسول پہ نازل ہوئی ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سر میرا کوسچن یہ ہے کہ ڈر کس کو تھا, رسول کو تھا یا ابو بکر کو تھا؟ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ڈرے ہوئے تھے تو یہ آپ کی بات باطل ہے. نہیں ایگزیکٹلی میں یہ نہیں مانتا کہ پیغمبر دیکھیں ابو بکر ڈرا ہوا نہیں تھا. ابو بکر نہ رسول ڈرے تھے نہ ابو بکر ڈرے تھے. بات سنیں آپ, کون ڈرا ہوا تھا سر؟ کوئی نہیں ڈرا ہوا تھا. تو آپ آئے تو سکینہ کس کے اوپر نازل ہوا سر؟ تو آپ آیا آپ کو نہ آیا پڑھنا تھا اور نہ آیا پر تدبر کیا آپ نے. ابو بکر کو ڈر نہیں تھا, ابو بکر کو غم تھا, ابو بکر کو حزن تھا. آیا کیا ہے لا تحزن, آیا ہے لا تحزن. ابو بکر کو حزن کا مطلب ہے غم. حزن کا مطلب ہے ایک ایسا مصیبت آئی ہے اس سے پہلے ایک ایسی مصیبت آئی ہے جس کی وجہ سے, اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے آپ میں غم ہے, آپ میں ہم ہے, آپ میں تشویش پریشانی ہے. اس کو کہتے ہیں حزن. خوف اس کو کہتے ہیں کہ ابھی مصیبت نہیں آئی ہے لیکن اب مصیبت آ سکتی ہے. اب بھائی سن لو, اب تم سیکھ لو نا, تمہیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا نا قرآن, اب تم سیکھ لو مجھ سے. تو حزن اور خوف میں فرق ہے. حزن کس پہ ہوا تھا سر؟ ابو بکر پہ؟ ابو بکر کو ہوا تھا نا, ابو بکر سے کہا لا تحزن, ابو بکر کو بولا لا تحزن بھائی. لیکن تو پہلی بات یہ ہے کہ خوف ابو بکر کو نہیں تھا, ابو بکر کو کیا تھا حزن تھا. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ پھر کیا بات ہے, ہوا کیا ہے کہ ابو بکر کو حزن کیوں ہے. اگر ابو بکر مومن ہے, مسلمان ہے, تو اس کو حزن کیوں ہے؟ کیونکہ مصیبت تو کچھ بھی نہیں آیا. کیا ہوا ہے یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے, تو خوشی کی بات ہے, شکر کی بات ہے. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے, اگر خطرہ ہے تو اس کے لیے خوف ہونا چاہیے. حزن کی کیا بات ہے؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر مومن نہیں ہے. ابو بکر اگر مومن ہوتا تو وہ خائف ہوتا, محزون نہ ہوتا. سنو اب سکینہ جو نازل ہوئی ہے نا, بات سنو. آپ کہیں گے کہ سکینہ اس لیے نازل ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سکینہ ان سے کبھی فاقد ہی نہیں ہوا, کبھی وہ سکینہ کو ان سے جدا بھی نہیں ہوا, افتراق بھی نہیں آیا نا. تو سکینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں. تو یہ بات آپ کی غلط ہے, آپ کی باطل ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 5 نماز نہیں پڑھتے تھے, کئی نماز پڑھتے تھے. بھائی صاحب آپ سنو, اس کو پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو لنک دے دیتے ہو. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ نماز پڑھتے تھے, ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, وہ صراط مستقیم پہ تو نہیں تھے, اس لیے کہ روزانہ بار بار کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. وہ ہر بار صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں, پھر دوبارہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ پہلی بات ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہدایت پر ہیں, لیکن پھر بھی وہ مزید ہدایت اللہ تعالیٰ سے اور ہدایت پر استقامت کی وہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت دفعہ ہے کہ قرآن نے تصریح کیا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ توبہ میں, یہ تو سورہ توبہ ہے. اچھا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مؤمنین پر. ٹھیک ہے نا.
تو اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نہیں ڈرتے اس لیے ان پہ سکینہ نازل نہیں ہوتی. نہیں، سکینہ نازل ہوا ہے، مزید سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ کبھی ڈرے بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان پہ مزید، جیسے وہ ہدایت پر ہے نا، اللہ تعالیٰ مزید ان پہ علم نازل کر دیتا. اصلاً صلوات کا مطلب یہی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مزید درود مزید ان پہ نازل کرے. اوکے، بے شک بے شک. سر دیکھیں قرآن پاک کی ہر ایک آیت کے اوپر ہمارا یقین ہے، ٹھیک ہے سر. اب اللہ نے رسول اللہ کے اوپر سکینہ نازل کیا یا کس کے اوپر کیا، ٹھیک ہے سر، لیکن اللہ نے کبھی بھی منافقین یا کافرین کے اوپر سکینہ نازل نہیں کیا ہے. کریکٹ اور ہاں، زندہ باد. تو پھر سر کریکٹ اور سر؟ ہاں کریکٹ ہے بالکل. تو سر اللہ فرماتا ہے لا تحزنوا ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینہ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ. اچھا، لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وایدہ بجنود لم تروها. یس ایگزیکٹلی. ہاں، تو اللہ نے سکینہ، آپ سر آپ آگے کی آیت پہ چلے گئے، میں صرف یہ پوچھ نہیں وہی آیت ہے بھائی، آگے آیت نہیں ہے، آیت نہیں ہے. سکینہ علیہ یہاں پہ اللہ نے اس پہ سکینہ نازل کیا اور اسی پر اور اسی کو اپنے جنود سے مؤید کیا. تو جنود کس کے لیے نازل ہوئے تھے؟ منافقین کے اوپر سکینہ نازل کیا اللہ نے یا کافرین کے اوپر سکینہ نازل کیا؟ کس کے اوپر؟ تو پیغمبر پہ نازل کیا نا. وہ اگر وہ 7 والا آدمی مومن ہوتا تو اس پہ بھی نازل ہوتا. 7 والا آدمی مومن نہیں تھا، اس لیے اس پہ نازل نہیں ہوا، پیغمبر پہ نازل ہوا نا. میرا سوال یہ، ڈر کون رہا؟ پیغمبر ڈر رہے تھے یا 7 والا آدمی ڈر رہا تھا؟ نو، کوئی نہیں ڈر رہا تھا. پیغمبر ابو بکر نہیں ڈر رہا تھا، ابو بکر حزین تھا. لا تحزن، ابو بکر کو حزن تھا. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات بھائی. سر خدا حافظ. آپ کا پتہ نہیں، آپ کو ہمارے آپریٹر صاحب آپ لوگوں کو لنک کیوں دیتے ہیں. سلام علیکم، بات کریں بھائی.